اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس چینل ڈیلی روٹین وظائف پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر چینل ڈیلی روٹین وظائف کو پہلی مرتبہ آپ وزٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچے، آپ دیکھیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جی ویورز، آج میں آپ کے لیے فتح مکہ کے دن کا ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عمل عرض کرنے سے پہلے فتح مکہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا۔ اسلام میں مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی۔ اس کے بعد اسی طرح مواقع بنتے گئے اور پھر دیگر غزوات بھی ہوئے۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 افراد کا لشکر لے کر مکہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ جب آپ مدینہ شریف سے چلے اس وقت تمام اصحاب رسول اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں تھے، لیکن رستے میں ایک مقام آیا جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور آپ نے سواری پر بیٹھ کر پانی نوش فرمایا اور صحابہ کو دکھایا اور فرمایا سب روزہ افطار کر دو، آج آپ سفر کی حالت میں ہیں، سفر میں روزہ منع کر دیا گیا ہے۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ اسی انداز کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ مکہ شریف کی حدود میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو شخص مسلمان ہوا وہ شخص جسے حضرت ابو سفیان کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان غزوہ بدر کے وقت قافلے کے سپہ سالار بن کر اور تجارتی قافلہ لے کر یہ واپس مکہ جا رہے تھے ملک شام سے، اور سمندری راستہ اختیار کرتے ہوئے جب پتہ چلا کہ یہاں مسلمان حملہ آور ہو رہے ہیں تو اس وقت سمندری راستہ استعمال کیا اور ادھر سے چلے گئے اور مکہ پہنچ گئے۔ اور آج جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے چل کر مکہ آئے تو سب سے پہلا جو شخص مسلمان ہوا وہ حضرت ابو سفیان تھے۔ ہاتھ باندھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آج ہم مان چکے ہیں کہ اسلام کی ہر طرف حکومت آ چکی ہے، اسلام کا جھنڈا ہر طرف بلند ہو چکا ہے۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اتنا عظیم دن ہے کہ یہ فتح مکہ کا لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا، بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، اور جب کعبے کی چھت پر گئے تو حضرت بلال کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اذان پڑھو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیسے اذان پڑھوں؟ میں نے جہاں بھی اذان پڑھی ہے رخ اس کعبے کی طرف کیا ہے، اور آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، آج یہی تو سوچ رہا ہوں کہ اپنا چہرہ کس جانب کر کے اذان پڑھنی ہے۔ تو لجپال آقا کے فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا، بلال آج میری طرف دیکھ کر اذان پڑھنی شروع کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اذان پڑھنی شروع کی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان امام عاشقان نے بہت خوبصورت ترجمانی کی۔ آپ کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ فتح مکہ کا ایک عظیم دن ہے۔ آج میں آپ کے لیے اسی دن کے حوالہ سے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 4 رکعت نماز نفل کا عمل ہے۔ پورا سال انشاءاللہ رزق کی برسات ہوگی، ہر میدان میں فتح آپ کے مقدر بن جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس عمل کو کروڑوں مسلمان اس دن کرتے ہیں۔ کیوں؟
ہم سب کو یقین ہے، امید ہے کہ اگر اللہ نے اس دن 20 رمضان کو مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرمائی تو یہ دن بہت عظیم دن ہے۔ اس دن ہم بھی جو عمل کریں گے انشاءاللہ اس کے صدقہ سے اللہ پاک ہر میدان میں ہمیں بھی فتح عطا فرمائے گا۔ تو آئیے آج کے اس دن کے حوالہ سے میں آپ کو عمل دے رہا ہوں۔ 4 رکعت نماز نفل کا یہ عمل ہے۔ کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے 2 کر کے نماز نفل ادا کرنی ہے، 2 کی نیت کر لینی ہے، اور پہلی رکعت میں سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پارہ نمبر 26 کی سورت 47 نمبر سورت ہے، اس سورت مبارکہ کا آپ نے پہلا رکوع جو ہے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، زبانی پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ سورت نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، جو پارہ نمبر 30 کی سورت مبارکہ آخری صورتوں میں ہے، اس صورت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر 2 رکعت نماز نفل 2 جب مکمل ہو جائیں تو پھر اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ وسیلہ فتح مکہ کا دن پیش کرتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو فتح مکہ کے دن کا صدقہ ہر میدان میں فتح عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کا آپ کو یقینی فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پورا سال فتح آپ کی مقدر بن جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا میرے مسلمان بھائیوں عمل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اب اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔